آٹھواں پارہ ہے، سورۃ الاعراف ہے۔ آٹھواں پارہ ہے اور سورۃ الاعراف ہے، اور سورہ اعراف کی ہم نے 4 آیات پڑھ لی ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 5 سے ہمارا شروع ہو۔ یہ صفحہ نمبر 38 پر ہے، اور آخر سے اگر ہم گنیں تو 3 لائنوں سے اوپر چوتھی لائن سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ چوتھی لائن کے آخری حصے نیچے سے اگر ہم گنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین فلنسألن الذین ارسل الیہم وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فمن ثقلت موازینہ فأولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فأولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قلیلا ما تشکرون۔ صدق اللہ۔ عزیز ساتھیوں، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس نے آپ اور ہمیں اپنی بارگاہ میں اس نے بیٹھنے کا موقع اور توفیق بخشی۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، 8واں پارہ ہے، سورۃ الاعراف ہے، اور سورۃ الاعراف کی ہم نے 4 آیات پڑھ لی تھیں۔ گزشتہ آیات بینات میں ہم یہ پڑھ اور سن آئے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز حروف مقطعات سے کرنے کے بعد فرمایا، میرے محبوب، ہم نے یہ کتاب کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ پریشان ہوں، آپ غمگین نہ ہوں ان لوگوں کے حوالے سے، بس آپ کی ذمہ داری ان کو ڈرانا ہے اور اہل ایمان کو نصیحت ہے، اور جو اس کی پیروی کرے گا وہ کامیابی کے راستے پر چلے گا، اور ان لوگوں کے راستے کی اتباع نہ کرو جو اللہ کے علاوہ بھٹکا دیں کسی اور راستے کی طرف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کتنی ہی بستیاں ہیں، ماضی اس بات پر گواہ ہے کہ ہم نے رات کے اندھیروں میں اور دن کو اجالوں میں جب وہ راحت اور سکون سے آرام کر رہے تھے، ہم نے انہیں آ پکڑا اپنے عذاب کے ذریعے۔ یہ تھی گزشتہ آیات۔ آج کا سبق آیت نمبر 5 سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فما کانا، بس نہیں تھا، دعواہم، ان کی پکار، اذ جاءہم، جب ان کے پاس آ گیا، بأسنا، ہمارا عذاب، الا یہ کہ ان قالوا، وہ کہہ رہے تھے، انا کنا ظالمین، بے شک ہم لوگ ہی ظالم۔ جب عذاب دیکھ لیا، عذاب سے پہلے ہر دھرمی کے رویش اختیار کرتے رہے، جب عذاب دیکھ لیا اب وہ پکارے، تو کیا کہ پکارے، اذ جاءہم بأسنا، جب ہمارا عذاب آ گیا،
باسنا کا مطلب ہے شدید عذاب کا آنا۔ دیکھیے لفظ بواس سے نکلا ہے۔ بواس اس عذاب کو کہتے ہیں جس میں قحط اور بھوک ہو اور افلاس ہو اور لڑائی اور جنگ و جدل ہو، اس کو باسنا کہا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ اس کا نظام ہے کہ یا کسی جگہ قحط سالی اور حالات انتہائی خراب کر دیتا ہے اللہ، اور لوگ جو ہے دانے دانے کے محتاج ہو جاتے ہیں، ان کے ہاں قحط کی کیفیت ہو جاتی ہے، ہر چیز ان کی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہے، تو یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ یا جنگ مسلط ہو جاتی ہے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ باسنا کا مطلب شدید سخت عذاب۔ جب عذاب ہمارا پہنچتا ہے تو انا کنا ظالمین، پھر انہیں پتہ چلتا ہو ہماری ان کمیوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہم پر اللہ نے یہ بھوک کو مسلط کیا، یا افلاس کو مسلط کیا، یا یہ معاملے ہو گئے، یہ لڑائی ہو گئی، جنگ ہم پر مسلط ہو گئی، اس کی وجہ یہ ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں انا کنا ظالمین، واقعی ہم ہی ظالم تھے۔ لیکن ہم بحیثیت پاکستانی قوم عجیب کیفیت سے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے، نہ ہو رہا ہے۔ کس کیفیت میں ہے؟ آج ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں مجموعی طور پر اس کی حالت ہم لوگوں کے سامنے ہے کہ ہم جو اللہ نے سہولتیں دی تھیں وہ آہستہ آہستہ وہ سہولتیں بھی ہم پر عذاب بن کر آ رہی ہیں۔ یہ بجلی کی سہولت، یہ گیس کی سہولتیں اللہ نے زمین سے نکالی، اور کس طرح ہمارے پانیوں سے یہ بجلی بنائی گئی۔ دنیا کا سب سے بہترین نہری نظام آپ کے اور ہمارے ملک میں تھا، بہترین سارا سسٹم، آج وہی سسٹم ہمارے عذاب کا سبب بنا ہوا ہے۔ لیکن کبھی ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا ہے کہ شاید اس کی وجہ ہماری کمی کوتاہیاں ہوں، ہمارے غلط فیصلے ہوں، ہمارے معاملات کے اندر کمی رہ گئی۔ ہم نے کبھی اس پر غور کیا ہی نہیں، ہم نے وہ وعدہ کبھی سوچا ہی نہیں ہے جب اس ملک کو بناتے ہوئے لاکھوں لوگوں نے اس لیے قربانی دی تھی کہ ایسے خطے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ایک ایسا خطہ ہمیں چاہیے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہو، جہاں پہ سرزمین قال اللہ اور قال رسول کے الفاظ سے گونجے، اور وہاں پر ہر انسان ایک عملی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنے ہوئے ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جہاں سے چلے تھے 47 سے لے کر آج 2025 تک ہم اتنا پیچھے چلے گئے، اتنا پیچھے تو اس زمانے میں نہیں تھے جب ہندوستان اور پاکستان اکٹھا تھا۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا ہے۔ ایک اللہ نے بتایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پکار ہوتے ہیں انا کنا ظالمین، ہاں واقعی ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، فَلَنَسْأَلَنَّ ہم یقیناً پوچھیں گے، الَّذِينَ ان لوگوں سے، أُرْسِلَ بھیجے گئے، إِلَيْهِمْ جن کی طرف رسول، أُرْسِلَ رسول بھیجے گئے، إِلَيْهِمْ ان کی طرف، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ہم ضرور پوچھیں گے ان رسولوں سے جو ان کی طرف آئے تھے۔ یہ قرآن مجید کی سخت آیات میں سے ایک آیت ہے۔ اللہ نے کہا ہم ان لوگوں سے بھی پوچھیں گے لیکن تم ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے بتاؤ تم نے اپنا پیغام کس حد تک لوگوں تک پہنچایا تھا۔ یہ ایک ایسی آیت ہے جس نے انبیاء کے جو ہے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ ہم سے بھی سوال ہوگا، اور یہ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ آپ سے بھی سوال ہوگا، فرمایا ہر نبی سے سوال ہوگا، لیکن نبی سے پہلے امتیوں سے سوال ہوگا کیا رسول آئے نہیں تھے؟ اور سورہ ملک کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جہنمی دروغے کہیں گے بھائی تم کیسے آ گئے، جہنم میں کا ڈرانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور آج یہاں کا ہم نے منہ دیکھ لیا، ہم نے انکار کیا اس نذیر کا جو ڈرا رہا تھا ہمیں ڈرانے والے کا۔ تو یہ حالت یہ ہو گئی، آج ہماری حالتیں بھی ایسی ہیں۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے احسن انداز سے، آپ نے 23 سال اللہ کا پیغام پہنچایا، 23 سال پیغام پہنچانے کے بعد آپ آخری حج کے موقع پر حجۃ الوداع کے میدان میں کھڑے ہیں، میدان عرفات میں کھڑے ہیں، اور انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ لیکن سب تو اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر آئے ہیں، اور ہم بھی حج پر آئیں، آپ سے سیکھیں۔ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری کا احساس ہے جو آپ نے 23 سال مسلسل اس قوم کے سامنے رکھا۔ آپ نے کھڑے ہو کر کہا مجھے بتاؤ کیا میں نے اپنا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ حل بلغت، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا جو اللہ نے مجھے دیا تھا، جو ذمہ داری سونپی تھی؟
اس کے جواب میں پوری قوم ایسی تربیت یافتہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ پکار اٹھے کہ اشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں۔ آپ اس پیغام میں نہیں پہنچے، ادیتا، آپ نے پیغام کا پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا، ونصحتا، اور نصیحت کرنے کا بھی حق ادا کر دیا۔ بات تو مکمل ہو گئی تھی، لیکن اللہ رب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کا احساس تھا۔ آپ نے فوراً آسمان کی طرف انگلی اٹھائی کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہی قبول کر لے ان کی، تو گواہ رہے کہ میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا۔ کیسی ذمہ داری کا احساس، یہی ذمہ داری کا احساس بار بار قرآن مجید سے شروع میں آیا، فلا یکن فی صدری کا حرج، یعنی کہ آراف کے شروع میں آپ دل تنگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ پریشان تھے کہ آخر کیا وجہ یہ لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے؟ کیا میرے میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اللہ کا پیغام پہنچانے میں؟ اور کہیں سورہ کہف میں فرمایا کہ لعلک باخع نفسک، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے میرے محبوب کہ ان لوگوں کی خاطر آپ کے ذمہ پیغام کو پہنچانا ہے، ان کو انڈیل کے دل و دماغ میں ڈالنا نہیں ہے۔ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ یہ ایمان لے کر آنا نہ آنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ ان کو پیغام پہنچا دیجیے۔ اس احساس کے ساتھ اپنے 23 سالہ زندگی میں پیغام پہنچایا، اور جب آپ نے پیغام پہنچا دیا، اللہ کی گواہی لے لی، آپ نے پھر پورے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبِ، سن لو جو میرا پیغام تم سن رہے ہو، جو یہاں نہیں پہنچ سکا، قیامت تک جو یہاں نہیں آئے ان تک پیغام پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری۔ میں اپنے بوجھ اتار کر تمہارے کندھوں پہ ڈال رہا ہوں، اب تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو تم ان دنیا انسانیت تک پہنچاتے رہو۔ میرے بھائی یہ قرآن کلاسیں اسی لیے ہیں، یہ کوئی معمولی ایسے اٹھتے بیٹھتے ہم نے اس کو فیصلہ نہیں کر لیا ہے، اسی بنیاد پر یہ ہم لوگوں نے، دوست احباب نے، آپ جیسے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذمہ داری ڈالی ہے وہ کسی نہ کسی کو تو ادا کرنی ہے، وہ پیغام تو پہنچانا ہے۔ اور کیوں نہ ہم اس کا آغاز یہاں اپنے مسجد صدیق اکبر سے کریں اور ہم اللہ کا پیغام مسلسل سناتے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لاکھوں کا مجمع تھا تو بھی، ایک فرد تھا تو بھی آپ نے اسی طریقے سے، اسی محنت اور مشقت سے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ اور ہم اس کے ساتھ ساتھ سورہ مائدہ آپ کو یاد ہوگی، وہاں پڑھ آئے ہیں، اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں کہ عیسیٰ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری ماں کو الہ بنا لینا یا مجھے الہ بنا لینا؟ گویا کہ قرآن سورہ مائدہ میں کہ نبی کی پوچھ گچھ کی جھلک آپ ہم پڑھ چکے ہیں، جہاں فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم لازمی سوال کریں گے ان سے جن کی تو ہم نے رسولوں کو بھیجا، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ان رسولوں سے بھی ہم پوچھیں گے، گویا کہ ہم سے پوچھ ہونی ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، اور یقیناً ہم بیان کر دیں گے علیہم ان پر، بعلم، اپنے پورے علم کے سبب، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم غائب تو نہیں تھے۔ یا اللہ نے فرمایا ہم تو گواہی تو اس لیے نہیں لے رہے کہ ہم وہاں موجود نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، ہم پوری باتیں ہر فرد کی زندگی کے پورے تار پود کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ اس کی زندگی صبح اور شام کی کیا تھی، دن اور رات کی کیا تھی، کس طرح اس نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پابند بنایا، اور کہاں کہاں کس کس موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ٹھکرا دیا، بعلم، پورے علم کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں میں ساری قیامت والے دن ان کو بتا دوں گا۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم غائب تو نہیں تھے، ہم بھی وہاں حاضر تھے، لیکن یہ احساس دلوانے کے لیے کہ نبیوں سے پوچھا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا، احساس دلوانے کے والوزن، وزن ہوگا یومئذ اس دن، الحق، حق ہی کا، فمن ثقلت، بس جس کا بوجھ، موازینہ، اس کے میزان میں وزنی ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، وہی کامیاب و کامران ٹھہرے گا۔ والوزن یومئذ حق، اس دن میدان حشر میں سکہ چلے گا وزن کا، جس کا وزن زیادہ ہوگا نیکیوں کا، ثقلت موازینہ، موازین اس ترازو کو کہا جو اللہ رب العزت نے وہاں میدان حشر میں لگانا ہے، موازینہ ترازو، وزن اسی سے نکلا ہے، ثقلت کہتے ہیں بوجھ کو، جس کا وہ بوجھ اس دن وزنی ہو جائے گا نیکیوں کا، فاولئک المفلحون، وہی کامیاب ہو جائے گا۔
ومن خفت اور جس کا ہلکا ہو گیا موازین اس کا میزان فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر خسارے کو لازم کر لیا، ناکامیوں کو، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، وہ تھے جو ہماری آیات پر ساتھ ظلم کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ من المفلس، مفلس کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کو سکھانے کے لیے صحابہ سے کچھ سوالات کرتے تھے، پھر صحابہ کو ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کا موقع دیتے تھے، اور جب انسان سوال کو سنتا ہے پھر جواب ڈھونڈتا ہے تو بات اس کے ذہن نشین ہو جاتی، کبھی نہیں بولتا۔ اب فما من المفلس، صاحب بتاؤ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ اب صحابہ تو اسی کو مفلس سمجھتے تھے جس کو آپ اور ہم مفلس سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا درہم ولا دینار، اس کے درہم اور دینار نہ ہو یا رسول اللہ، وہی مفلس ہے۔ اور بات بھی اب اس کے آج ہم جس کے وہ پیسے نہ ہو، بیچارہ پریشان ہو بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، روز ہم کہتے ہیں بڑا غریب بندہ ہے۔ آپ صحابہ نے پوچھا کہ آپ بتائیں یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے لا درہم ولا دینار، درہم اور دینار نہ ہو۔ آپ خاموش ہو۔ فرمایا وہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ ہے کہ من جا یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا، سلامن صلاتن و سیامن، اس نے نماز اور روزے حج اس کے اوپر ایسے ہوں گے کہ اس کی اتنی گنتی نہیں ہوگی، فرض تو فرض، اس نے نوافل سنتیں بھی نہیں چھوڑی ہوں گی۔ اب حضور مفلس کے بارے میں بتا رہے ہیں، مفلس کون ہے؟ اس کے بعد نماز روزے کے انبار ہوں گے، فرض تو فرض، اس نے سنت و نوافل بھی نہیں چھوڑی ہوں گی، لیکن فرمایا اس حال میں رب کے سامنے آئے گا، اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو مارا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو مال چھینا ہوگا، کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، وہ سارے اعمال لے کر رب کی بارگاہ میں آئے گا۔ اب وزن تو اتنا ہے نیکیوں کا، ترازو تلا ہوا ہے، اور وہ جنت میں جانے کے لیے بےتاب ہے، اور اسے پتہ ہے میرا ترازو تل چکا، وزن ہو گیا، اب جنت ہی ہے۔ ابھی جنت کی طرف قدم بڑھانے کے فیصلے ہونے ہی والے ہوں گے کہ لوگ آ جائیں گے، کہیں گے یا اللہ اس کو تو جنت میں بھیجا، فلاں موقع پر اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، فلاں موقع پر بات کر کے مکر گیا تھا، کوئی آگے کہے گا یا اللہ فلاں موقع پر اس نے مجھے مارا تھا، میرے سے زیادتی کی تھی۔ آخر 50 60 70 80 سال کی جس سے زندگی گزاری ہو، لا محالہ شعور کے بعد کہیں نہ کہیں کوئی مسٹیک، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی نیکیاں تقسیم کی جاتی جائیں گی۔ اچھا اب وہاں تو سکہ ہی نیکی کا ہے، وہاں تو کوئی پیسہ چلنا ہی نہیں ہے، وہاں تو نیکیاں، اچھا تو نے مارا تھا اتنی نیکیاں تو لے جا، تو نے دھوکہ دیا تھا اس کے، چلو اتنی نیکیاں تو لے جا، یہاں تک کہ ساری اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور اب نیکیاں ختم ہو گئیں لیکن زندگی تو باقی، اس سے 50 60 70 80 90 100 سال تو زندگی گزاری ہے۔ تو اب لوگ موجود ہوں گے جس کے ساتھ وہ زیادتیاں کی ہوں گی، لیکن وہ تو بالکل خالی ہو گیا، نیکیاں ختم ہو گئی۔ تو اللہ فرمائیں گے اب جو آئے اس کے گناہ اس کے اوپر ڈالتے چلے جاؤ، ڈالتے چلے جاؤ، آخر ان زیادتی تو کی ہے، پھر گناہ اس پر ڈلنے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ فنیت، اللہ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور نیکیاں ختم اور گناہ سارے اس کے اوپر۔ اب اللہ فرمائیں گے بتاؤ اب تیرے پاس کیا ہے؟ اس کے بعد شرمندگی کی سوا اس دن کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دی جائے گی، اس سے بڑا مفلس کوئی نہیں۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مفلسی کی تصویر کھینچی، دنیا کا مال و دولت آنا جانا یہ مفلس ہونے کی علامت نہیں ہے۔ مفلسی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سال میں جائے کہ ساری نیکیاں بھی برباد ہو گئی اور کچھ بھی نہیں اس کے پاس بچا۔ اسی کو فرمایا اس دن میدان حشر میں جو وزن ہوگا، جو پیسہ سکہ ہوگا، وہ نیکیوں کا ہوگا، اور اس کے وزن تل گئے نیکیوں میں تو وہ کامیاب رہے گا۔ مفلحون وہ کامیابی آخرت کی ہی کامیابی ہے، اور جس کے وزن ہلکے ہو گئے، جس کے میزان ہلکے ہو گئے، گناہ کا وزن ہلکا ہے۔ اچھا دیکھیے بڑی عجیب بات ہے، آج کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جو گناہ اور ثواب کو ترازو میں تول سکے، ایسا کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ لیکن دیکھیے جس زمانے میں قرآن اتر رہا تھا اس وقت ہو سکتا ہے لوگوں کے پاس یہی وزن کے باٹ ہوں جس کو آپ اور ہم سودا بیچتے سلف بیچتے ہوئے کرتے ہیں، لیکن صحابہ نے اس پر یقین کر لیا۔ لیکن آج اس جدید دور میں آپ اور ہم جیتے ہیں، آج کے انسان نے تو روح کا وزن بھی کر لیا ہے، جسم کے اندر سے روح نکلتی ہے، اس کا روح کا وزن کتنا ہوتا ہے، کمال دیکھیے، انسان نے پیمانے ایجاد کر لی جو روح کا وزن کر سکتے ہیں۔
تو مجھے بتائیے کہ اللہ کے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ گناہوں کو بھی تو لے گا اور جو ہے ان کو نیکیوں کو بھی تو لے گا۔ تو قرآن نے بتا دیا نیکیوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے، وزن ویسے بھی زیادہ ہوگا کیونکہ ہم نے پڑھ چکے ہیں پچھلی سورہ انعام کے آخری میں کہ وہاں ایک نیکی کرے گا تو 10 نیکیاں ملیں گی، ایک نیکی کرے گا 70 نیکیاں ملیں گی، ایک کرے گا 700 گنا تک اجر ملے گا۔ اور بعض یضاعف لمن، اللہ جتنا چاہے گا دے گا۔ گویا کہ نیکیاں ویسے بھی زیادہ ہوں گی، چھوٹی سی نیکی اور برائی کر لیتا ہے اور برائی وہ نہیں کرتا اور عملی قدم نہیں اٹھاتا تو بھی اس کی نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر یہ گناہ کرتا تو گناہ ملتا نا، لیکن یہ رک گیا تو یہ بھی نیکی لکھ دی جائے۔ تو وہاں پر سکہ وزن کا ہوگا، یہ اپنی زندگی میں اس وزن کو مضبوط کر لیں۔ فرمایا جس کا وزن مضبوط نہیں ہوگا خسروا انفسهم، وہی تو ناکام ہے وہاں پر۔ اور وہ کیوں ہے؟ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کر رہا تھا۔ ظلم سے ایک یہ بھی ہے کہ احکامات سنیں پھر ہم اپنے کان اور عمل اس سے بند کر لیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، پھر اللہ رب العزت ایک اور اہم بات بتائی، وَلَقَدْ مَكَّنَّا، یقیناً مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا فی الارض، زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ، ہم نے بنایا تمہارے لیے فیہا، اس دنیا میں، اس زمین میں، معاش، تمہارے معاش کے ذرائع، قلیلا ما تشکرون، کم ہی لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں 3 باتیں بتائیں۔ ایک بات بتائی مکناکم فی الارض، گویا کہ زمین پر ٹھکانہ دینا بھی اس کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں زمین کے اوپر انسان بنا کر بھیجا اور ہمیں زمین کے اوپر ٹھہرایا، یہ بھی اس کی نعمت ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا پھر پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، تمہارے معیشت کا انتظام بھی کر دیا ہے، تمہارے معاش کا انتظام بھی کر دیا۔ گویا کہ آج یہ ساری دنیا کفر اور ہمارے بڑے بڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں تھنک ٹینک جو کہہ رہے ہیں جناب آبادی بڑھ گئی، وسائل کم ہو رہے ہیں، پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ٹھکانہ بھی دیا ہے اور تمہارا روزگار اور معیشت کا نظام بھی کر دیا ہے۔ گویا کہ سب کے دعوے غلط ہیں۔ اللہ نے جو بندہ پیدا کیا ہے دنیا میں اس کے لیے روزگار کا انتظام، رب نے اس کے روزی کا انتظام پہلے کر دیا ہے۔ تو اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ پیدا ہی نہیں کیا، زمین پہ بسایا ہی نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، ہم نے تمہارے لیے اس کے ساتھ تمہارے معاش کے ذرائع بھی کھول دیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ آیات مکہ میں اتر رہی تھی، اب ذرا وہاں کے پہلے منظر کو دیکھیے پھر آج کے منظر کو دیکھتے۔ مکہ کے اندر ساری جلی کٹی پہاڑیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے مکہ کے اندر، حتیٰ کہ کھجور کا جو درخت بھی نہیں ہے، مکہ سے باہر ہے، مکہ کے اندر نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بھی یہ منظر جانتے تھے، اپنے اولاد کو لا کر اسی جگہ بسایا تھا، دعا مانگی تھی اللہ یہاں پر وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے نوازنا۔ وہ دن گیا اور آج کا دن، اور خاص کر مکہ کے اس دور کا اندازہ لگائیے جب مکہ کے اس دور میں بھی ہر چیز ملتی تھی جس طرح آج ملتی، اور مکہ کی کنڈیشن اس وقت کیا تھی جب قرآن اتر رہا تھا، پورے عرب کی حالت یہ تھی اگر کوئی فرد بھی نکلتا تھا کسی کام کے لیے تنہا اسے مار ڈالا جاتا تھا، لوٹ لیا جاتا تھا، اسے سارا سامان چھین کر اسے قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ لیکن صرف اہل مکہ کی عظمت یہ تھی کہ جہاں پر بھی جاتے تھے لوگ ان کا ادب و احترام کرتے تھے، لوگ دوڑتے تھے کہ یہ فلاں کے جانور ہمارے کھیتوں میں گھس گئے، اور مارنے کے دوڑتے تھے، جب قریب آ کے دیکھتے تو قریش کے جھنڈے ہیں، ان کی نگاہیں جھک جاتی تھی، باقی کے کھیت بھی کھول دیتے تھے، یہاں پر آئیے اور یہ ہمارے کھیت آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ساری افراتفری کے عالم کے اندر بھی اس مکہ کی سرزمین پر معیشت کی کوئی سی قسم کی کمی نہیں تھی۔ اللہ نے اپنی نعمت کا اشارہ کیا کہ پورا عرب اس کنڈیشن کے اندر ہے اور تم اس کنڈیشن میں ہو کہ تمہارے لیے آسانیاں ہیں۔ اور سورہ قریش میں اللہ نے بتا بھی دیا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سردی اور گرمیوں میں تمہارے قافلے نکلتے تھے اور کوئی خوف اور غم ان پر نہیں ہوتا تھا، ایزیلی نکلتے تھے، ایزیلی واپس آ جاتے۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر ہمارے پاکستان کی حالت یہ ہے کہ لوگ نوجوان یہاں چھوڑ کر باہر کے ممالک میں جا رہے ہیں روزگار کے لیے۔ کیا ہمارے ہاں روزگار کی کمی؟ ہمارے ملک میں صرف زکوٰۃ اور عشر کا سسٹم سیٹ ہو جائے کہ زکوٰۃ ہر شخص اپنی ذمہ داری کے ساتھ ادا کرے اور اپنے ذمہ داری سے عشر کو ادا کرے، یہ 2 سسٹم
نظام زکوٰۃ نماز اور یہ نظام عشر درست ہو جائے، پورے ملک کے اندر کسی کو کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا خود انسان ایک دوسرے کے ہیلپ آؤٹ کریں گے، پورا معاشرہ خوشحالی کے راستے پر چل پڑے گا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، لیکن ہماری ایسے آنکھیں بند ہو گئیں۔ قلیلا ما تشکرون، قرآن کا بہت کم ہی لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ لوگ آؤ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، زمین میں ٹھکانہ دیا، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنایا، یہ بہت بڑے احسان ہیں۔ اس کا شکرانہ یہ ہے ہم انسانیت کے کام آئیں، انسانوں کی خدمت کریں، مسلمانوں کی خدمت نہ کریں، انسانیت کی خدمت کریں۔ یہ ہے اصل میں وہ اس کا اجر جو اللہ آپ اور ہمیں دیں گے، کیونکہ ایک مومن بھی انسان ہے اور غیر مسلم بھی انسان ہے۔ انسانیت کی خدمت، انسانیت کا احترام، اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، معاشرہ خیر کا راہی بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا